محل میں ایک بڑا ہی خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ سلطان اپنے تخت پر براجمان بڑی ہی خوشی سے خوبصورت نوجوان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے محبت چھلکی پڑ رہی تھی۔ وہ ایسی محبت پاش نظروں سے اس خوبصورت نوجوان کی طرف دیکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ انہیں دنیا میں یہ نوجوان سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ نوجوان جو ان کے سامنے بیٹھا تھا دراز قد اور خوبصورت تھا۔ اس کی پیشانی روشن تھی اور اس کا چہرہ کسی قدر سلطان کے چہرے سے مشابہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ سلطان کا کوئی گہرا عزیز ہے۔ جس طرح سلطان کے چہرے پر اس نوجوان کے لیے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی، بالکل اسی طرح اس نوجوان کی آنکھیں بھی عقیدت سے جھکی پڑی تھیں۔ یہ سلطان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اور نہایت احترام سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اسی محبت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا اور کہا، اے میرے عزیز بھانجے، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے میرے پاس محل میں ٹھہرنے کے لیے آ گئے۔ عرصہ دراز سے مجھے تمہاری کمی محسوس ہوتی تھی۔ تمہارے چہرے میں مجھے اپنی مرحومہ بہن کی جھلک نظر آتی ہے۔ جب تک تم یہاں میرے محل میں رہو گے، مجھے تم سے اپنی بہن کی خوشبو آتی رہے گی۔ تمہارا چہرہ میرے لیے ٹھنڈک کا باعث ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دادیر اس محل میں قیام کرو اور میرے ساتھ سلطنت کی امور سیکھو۔ اس نوجوان نے جب سلطان کی یہ بات سنی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا اور اس نے بے حد محبت پاش نظروں سے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں ضرور آپ کی خواہش پر عمل کروں گا۔ والدہ مرحومہ نے مرنے سے پہلے مجھے آپ کے پاس آنے کی خصوصی تاکید کی تھی، اسی لیے میں وقت نکال کر سب سے پہلے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب میں کچھ عرصہ آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی اس ذہانت سے فائدہ اٹھا سکوں۔ میں نے پوری سلطنت میں آپ جیسا قابل اور ذہین ناظرین کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے آپ کی بے حد تاریخیں سن رکھی ہیں۔ میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہ کے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کی خوبیوں کا راز کیا ہے۔ اپنے بھانجے کی یہ بات سن کر سلطان مسکرا دیے اور کہنے لگے، یہ صرف میری رایا کا احسان ہے جو مجھے اس قابل سمجھتی ہے۔ تم یہاں رہو گے تو جلدی جان جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر سلطان نے اپنے بھانجے کی جانب پھلوں سے بھری ہوئی ایک رکاب بڑھائی اور اسے کھانے کے لیے کہا۔ ابھی یہ دونوں اپنی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک بادشاہ کے دربار کے باہر شور و غل برآمد ہونے لگا۔ یہ شور اور آہ وزاری کی آواز کسی مرد کی محسوس ہوتی تھی۔ بھانجے نے جب یہ شور و غل اور دردناک آہ و بکا سنی تو گھبرا گیا اور سلطان سے کہنے لگا، اے سلطان، مجھے لگتا ہے کہ کوئی فریادی آپ کے دربار میں پہنچا ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ آپ تب تک اپنا اہم کام نپٹا لیں۔ اس بوڑھے فریادی کی اندر آتی ہوئی آوازوں نے سلطان کے بھانجے کو بے حد بکھلا دیا تھا۔ شاید وہ ان چیزوں کا عادی نہیں تھا، اس لیے جلد از جلد دربار سے جانا چاہتا تھا۔ سلطان نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے روکنا مناسب نہ سمجھا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پیارے بھانجے، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن رات مغرب ہونے سے پہلے لوٹ آنا۔ میں تب تک اس شخص کی پکار سنتا ہوں کہ آخر اسے کون سا درد میرے دربار تک کھینچ لایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بھانجے نے فٹافٹ دربار سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ جو ہی یہ بیرونی دروازے سے دربار سے باہر نکلا، شور مچاتا ہوا روتا پیٹتا فریادی دوسرے دروازے سے دربار کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آہو بکا سے محل کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ تمام ہی آس پاس کام کرنے والے افراد اب اس کی جانب متوجہ تھے کہ آخر یہ شخص کیا فریاد لے کر آیا ہے۔ یہ کس ظلم کا شکار ہے کہ اس کی آواز میں اس قدر درد ہے کہ آسمان پھٹا جا رہا ہے۔ سلطان نے غور سے اس آنے والے شخص کی جانب دیکھا۔ یہ ایک بوڑھا انسان تھا جس کے ہاتھ ریشے کے سبب کانپ رہے تھے۔ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس سے درست طریقے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ واضح طور پر وہ بڑی عمر کا محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے یہ شخص چلتا ہوا سلطان کے سامنے آیا اور ڈھیر ہو گیا۔ سلطان نے جب اس فریادی کی یہ حالت دیکھی تو فوراً سے اپنے مصاحب خاص کو حکم دیا کہ اس شخص کو پانی پلایا جائے۔ سلطان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر چند لمحوں تک اس شخص نے پانی نہ پیا تو کہیں اس کی روح ہی پرواز نہ کر جائے۔ وہ مصاحب خاص نے دیر نہ کی اور جلد ہی پانی لے آیا۔ اس بوڑھے شخص نے گھٹا گھٹ یہ سارا پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی اس کی سانس قدرے بحال ہوئی تو اسے ہوش آیا کہ وہ دربار میں سلطان کے سامنے بیٹھا ہے، جن کے سامنے وہ اپنی عرضی لے کر آیا ہے۔ سلطان نے جب دیکھا کہ اس بوڑھے شخص کی حالت قدرے بہتر ہے تو انہوں نے اسے مخاطب کیا اور کہا، اے عمر رسیدہ شخص، آپ میری والد کی عمر ہیں، آخر آپ کو کیا تکلیف میرے دروازے تک کھینچ کر لائی ہے؟
جلد مجھے اپنی مصیبت سے آگاہ کیجیے تاکہ میں آپ کی مصیبت دور کروں۔ آپ کو اس تکلیف میں دیکھ دیکھ کر تو مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس عمر میں کس کمبخت نے آپ کو درد و تکلیف دی ہے، اور میرے ہوتے ہوئے میری سلطنت میں ایک بوڑھا شخص اس قدر لاچار ہے کہ روتے ہوئے اسے سلطان کے دربار میں آنا پڑا۔ بوڑھا شخص غور سے سلطان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جو ہی سلطان نے اپنی بات مکمل کی، بوڑھا شخص پھر سے کانپنے لگ گیا۔ سلطان کو محسوس ہوا کہ یہ شخص دکھ کے سبب کانپ رہا ہے، لیکن اس شخص کے چہرے پر چھائے سرخی تو کچھ اور ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ یکا یک یہ شخص بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اے سلطان، مانا کہ آپ بے حد عظیم ہیں اور پوری سلطنت میں آپ کے انصاف اور دانائی کے چرچے ہیں۔ لوگ آپ کا نام سن کر راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں سے سلطان نے گزرنا ہے، انہیں کوئی گزند نہ پہنچے، مگر در حقیقت آپ ایک جھوٹے اور دھوکے باز سلطان ہیں جو غریبوں اور لاچاروں کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ کے اپنے گھر والے مجھ جیسے غریبوں کے گھر میں زکند لگاتے ہیں اور ہمیں زندگی سے بیزار کر دیتے ہیں، اور آپ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی کچھ نہیں کرتے، کیونکہ آپ ایک انصاف کرنے والے حکمران ہیں ہی نہیں۔ اس بوڑھے شخص کی یہ بات سنتے ہی سلطان دنگ رہ گئے۔ آخر یہ شخص ان کے اوپر کیسا الزام لگا رہا تھا؟ اس بوڑھے شخص کی اس بات نے سلطان کو اس قدر تکلیف پہنچائی کہ وہ کچھ لمحے تک کچھ بول ہی نہ سکے۔ نہ صرف سلطان بلکہ محل میں موجود جس شخص نے اس بوڑھے شخص کا یہ الزام سنا، اس نے آگے بڑھ کر اس بوڑھے شخص کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ ان کے محبوب سلطان کے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں، مگر سلطان نے ہاتھ کی اشارے سے انہیں روک دیا اور کہا، ضرور اس شخص کے دل میں کوئی گہری بات ہے، میں خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس نے میرے حکمرانی کے متعلق ایسی بات کیوں کی ہے۔ اس شخص نے جب سلطان کی یہ بات سنی تو اسے محسوس ہوا کہ سلطان واقعی اس کی داستان جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اب کی بات اس شخص نے تھوڑے اعتدال سے بات کی اور اپنے غصے کو قابو میں کیا۔ اس نے سلطان سے بات کرنے کے لیے ایک علیحدہ خلوت گاہ کا مطالبہ کیا جہاں اس کے اور سلطان کے علاوہ کوئی ان کی بات نہ سن سکے۔ اس بوڑھے شخص کی اس بات سنتے ہی سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی عرضی کسی خاص مسئلے سے متعلق ہے اور وہ کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہ رہا۔ سلطان نے اس شخص کی بات کا مان رکھ لیا اور تمام سپاہیوں اور وزیر کو دربار سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ جو ہی دربار خالی ہوا اور دربار میں سلطان اور بوڑھے شخص کے علاوہ کوئی نہ رہا تو سلطان نے اس بوڑھے شخص سے کہا، اب مجھے بتاؤ کہ آخر کس بات نے تمہیں مجھ سے اتنا بدظن کر دیا ہے؟ کمرے میں اب میرے اور تمہارے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، جو کچھ کہنا ہے کھل کر کہو، تمہارا راز یہاں سے باہر کہیں نہیں نکلے گا۔ اس تسلی کے بعد اس بوڑھے شخص کو پھر سے رونا آنے لگا، لیکن اس نے خود پر قابو کیا اور سلطان کو کہنے لگا، اے سلطان، میں آج بڑا ہی مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد میری جان سلامت رہے گی بھی یا نہیں، یا وہ شخص مجھے قتل کر ڈالے گا، مگر اب مزید ظلم نہیں سہ سکتا۔ ظلم کی داستان لے کر بھی آپ کے پاس آیا ہوں، جن کا گھرانہ خود میرے ساتھ اس زیادتی میں شریک ہے۔ میں آپ کے بھانجے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا بھانجا ہر رات میرے گھر آتا ہے۔ میں خود بوڑھا ہوں، لیکن میری بیوی نوجوان اور خوبصورت ہے۔ آپ کا بھانجا اسی کے لالچ میں روز رات کو میرے گھر آتا ہے اور اس کے ساتھ زور زبردستی کرتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی اعتراض کرے یا مزاحمت کرنے کی کوشش کرے تو وہ تلوار دکھا کر ہمیں قتل کی دھمکی دیتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں آپ کے دبدبے سے ڈراتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ سلطنت کے سلطان ہیں اور ہم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ہم بے حد غریب لوگ ہیں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر آپ کا بھانجا ہر روز رات ہمارا استحصال کرتا ہے۔ اس روز کی ذلت سے میں عاجز آ چکا ہوں۔ میں نے قاضی سے بھی شکایت کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی آپ کے بھانجے کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ اس کا فیصلہ صرف آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ہی مجھے بتائیں، کیا میں آپ کو دھوکے باز حکمران قرار نہ دوں؟ آپ ہی بتائیے، کیا میں آپ کو ایک عادل اور انصاف پسند حکمران مان سکتا ہوں جس کا بھانجا اٹھ کر اس غریب کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے اور کوئی اس کی پکڑ نہیں کر سکتا؟ میرا انصاف کیجیے یا مجھے جان سے مار دیجیے، کیونکہ اس روز کی ذلت بھری زندگی سے میں عاجز آ چکا ہوں۔ اتنا کہتے ہی یہ بوڑھا شخص پھر سے رونے لگا اور کانپنے لگ گیا۔ اس کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر سلطان کی ٹانگوں سے تو جان ہی نکل گئی۔ سر تو ان کا بھی جھک گیا تھا۔ بوڑھے کی بات ہی کچھ ایسی تھی۔ ان کا پیارا بھانجا، ان کی بہن کا بیٹا، جس سے سلطان کو اپنی مرحومہ بہن کی خوشبو آتی تھی، کیسے گناہ میں ملوث تھا
وہ بھی ان کی اپنی سلطنت کے اندر۔ سلطان کو بے حد رنجیدگی نے آ گھیرا۔ کچھ دیر تو یہی دکھ محسوس ہوتا رہا، لیکن جو ہی ان کے اندر کے انصاف پسند حکمران نے زیادہ غم کی جگہ غصے اور طیش نے لے لی، انہیں شدید ابال آنے لگے کہ ان کا پیارا بھانجا سلطنت کے اندر کیا کھیل رچا رہا ہے۔ کسی غریب کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، وہ بھی اپنی طاقت کے نشے میں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں تھا، چاہے اس جرم کا کرنے والا سلطان کا اپنا بھانجا کیوں نہ ہو۔ سلطان کے نزدیک اس کی سزا صرف موت تھی، اسی لیے اس انصاف کو انجام دینے سے کوئی رشتہ اور کوئی طاقت سلطان کو نہیں روک سکتی تھی۔ سلطان نے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اطمینان رکھو اور تسلی سے اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ جو کچھ تم نے کہا ہے، اگر یہ بات درست ہے تو تم دیکھو گے کہ میں ایک عادل اور انصاف پسند حکمران ہوں۔ یہ بات ثابت کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے سگے بھانجے کا سر قلم کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں تمہاری عزت کی حفاظت ضرور کروں گا، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت باقی نہ رہے گی۔ سلطان کی اس بات نے بوڑھے کو بے حد حیران کر دیا۔ وہ حیرانی بھری نظروں سے سلطان کی جانب دیکھ رہا تھا، گویا اسے یقین ہی نہ آیا کہ سلطان نے کیا کہا ہے، لیکن سلطان کے چہرے پر اس قدر یقین تھا کہ بوڑھے شخص کو ماننا ہی پڑا۔ سلطان نے اسے تاکید کی کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے اور جس رات سلطان کا بھانجا اس کے گھر اس کی نوجوان بیوی کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے یا اسی رات سلطان کو اطلاع کرے۔ سلطان رنگے ہاتھوں اپنے بھانجے کو پکڑنا چاہتا تھا تاکہ ثبوت کی اور تحقیقات کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ سلطان موقع پر انصاف کرنے کے قائل تھے۔ جب بوڑھے شخص نے سلطان کی تاکید کو سنا تو سر ہلاتے ہوئے سلطان سے اجازت لے کر دربار سے رخصت ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ اس شخص کے محل سے جاتے ہی سلطان نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج جو کچھ انہوں نے سنا ہے اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو ان کا بھانجا واقعی گناہ گار تھا تو اس خوبصورت رشتے کو کھونے کا وقت آ گیا تھا، لیکن سلطان انصاف کے آگے کسی رشتے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، مگر فیصلہ سنانے سے قبل انہیں اپنے طریقے سے تحقیقات کرنے کی جو عادت تھی وہ اسے بھی پورا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہیں رات کا انتظار کرنا تھا۔ انہوں نے وزیر سے پوچھ لیا تھا کہ ان کا بھانجا اس وقت کہاں ہے۔ وزیر نے انہیں جواب دیا، اے سلطان، آپ کے بھانجے اس وقت شہر کی سیر کرنے کے لیے کچھ سپاہیوں کے ہمراہ نکلے ہیں، وہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ سلطان نے یہ سن کر سر ہلا دیا۔ وہ بےتابی سے رات ہونے اور اپنے بھانجے کے محل لوٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سلطان نے اپنے محل سے ایک منظر دیکھا۔ ان کا پیارا بھانجا سیاہ گھوڑے پر سوار محل کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ سلطان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ کیا یہی وہ پیارا رشتہ ہے جس کا سر میں اپنے ہاتھوں سے قلم کر دوں گا؟ لیکن سلطان نے اپنے دل کو سنبھال لیا۔ ان کے بھانجے نے اندر آ کر سلطان کو سلام کیا اور کہنے لگا، سلطان، آپ کا شہر بے حد خوبصورت ہے، لیکن اس کی خوبصورتی نے مجھے تھکا ڈالا ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان سے اجازت لے کر بھانجا اپنے خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ اس نے محسوس ہی نہ کیا کہ سلطان غیر معمولی طور پر خاموش ہے اور ان کے لہجے میں وہ صبح والی تازگی اور والہانہ پن اب ناپید ہے۔ اب سلطان کو صرف رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی سلطان نے اپنا بھیس بدل لیا۔ وہ بے-چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کا بھانجا اپنے خوابگاہ سے باہر نکلے اور اپنے شرمناک فعل کو انجام دینے کے لیے محل سے باہر جائے۔ سلطان بے حد بے چین تھے کہ جلد از جلد وہ اصل حقیقت سے واقف ہو جائیں، اسی لیے انہیں کسی طرح قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر بوڑھے شخص کا الزام درست ہے تو ان کا بھانجا روز رات کو ہی اس بوڑھے شخص کے گھر میں جاتا ہوگا، اس لیے آج بھی ضرور وہ آدھی رات کے وقت اپنے کمرے سے نکلے گا۔ اس لیے سلطان کو وقت آنے کا انتظار تھا۔ جب رات کا ایک پہر گزر گیا تو سلطان نے دیکھا ان کا بھانجا چپکے سے اپنے خوابگاہ کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ اور سر اچھے طریقے سے ڈھانپ رکھا تھا اور ایک بڑی سی عبا سے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ بڑی ہی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا رخ محل سے باہر کی جانب تھا۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو ان کی رگوں میں خون سنسنانے لگا۔ انہیں بس ایسا لگا کہ آج وہ اپنے پیارے رشتے کو کھو دیں گے، لیکن ان کا انصاف ان کے رشتے کے آگے نہیں آ سکتا تھا۔ سلطان نے اپنی دائیں جانب ہاتھ لگا کر اپنی تلوار کی موجودگی کو یقینی بنایا۔ اس تلوار نے آج ان کے بھانجے کا خون پینا تھا۔
سلطان نے جب دیکھا کہ ان کا بھانجا چپکے سے محل کی باہر کی جانب راستے پر گامزن ہو گیا ہے تو سلطان بھی باہر کی جانب چل پڑے۔ محل کی در و دیوار کو رات کے اس پہر سلطان کے باہر نکلنے کی عادت تھی، اس لیے کسی سپاہی یا کسی مصاحب خاص نے آٹوں پر توجہ نہ دی اور سلطان اپنے بھانجے کے پیچھے پیچھے محل سے باہر نکل آئے۔ سلطان کے بھانجے نے چلنے کے لیے کسی گھوڑے کا انتخاب نہ کیا تھا، وہ پیدل ہی ایک مخصوص سمت میں چلتا جا رہا تھا۔ سلطان نے مناسب فاصلہ رکھے اس کے پیچھے پیچھے ہی تھے۔ یکا یک سلطان چونک گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھانجے کا رخ غریبوں کی بستی کی جانب ہے۔ غریبوں کی یہ مخصوص بستی سلطان سے ماہانہ وظیفہ لیا کرتی تھی۔ سلطان اکثر اس بستی میں بھیس بدل کر رایا کا حال احوال دریافت کرنے آیا کرتے تھے۔ آج ان کا بھانجا بھی اسی بستی میں داخل ہو رہا تھا۔ سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن ان کے خون کھول اٹھنے کی وجہ در حقیقت کچھ اور تھی۔ انہوں نے آج اس بوڑھے شخص سے اس کا پتہ معلوم کر لیا تھا اور اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ غریبوں کی بستی میں ایک پرانے سے مکان کے اندر رہتا ہے۔ رات کے اس پہر جب سلطان نے اپنے بھانجے کو اس بستی میں داخل ہوتے دیکھا، وہ بھی اس مشکوک حلیے میں، تو ان کا شک یقین میں بدل گیا اور انہیں 100% یقین ہو گیا کہ آج آنے والا بوڑھا شخص درست کہہ رہا تھا۔ یقیناً یہ شخص ان کا بھانجا ہی تھا جو روز رات کو اس بوڑھے شخص کے گھر جا کر ان میاں بیوی کو پریشان کرتا تھا۔ سلطان نے اپنی تلوار کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ان کا بھانجا نوجوان تھا اور تیز تیز قدموں سے گلیوں میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ سلطان بے حد طاقتور تھے اور یہ چند قدموں کی مسافت ان پر بھاری نہ تھی۔ وہ چاہتے تو ابھی جا کر اپنے بھانجے کا سر قلم کر سکتے تھے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ سلطان کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ وہ جو ہی قدم آگے بڑھاتے انہیں لگتا وہ زمین کے اندر دھنستے جا رہے تھے۔ یکا یک سلطان کا سر زور سے چکرایا اور وہ زمین پر گرتے چلے گئے۔ ان کے دل میں گہرا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید یہ درد اس دکھ کا تھا کہ اب ان کے اپنے ہی ہاتھوں ان کے بھانجے کا خون ہونے والا ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے چند لمحے قبل سلطان کو ایک سیاہ سایہ اپنے اوپر جھکتا ہوا نظر آیا اور اس کے بعد ان کا ذہن بے ہوشی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ آخر یہ شخص کون تھا جو سلطان کے اوپر جھکا اور سلطان کو کیا ہوا تھا؟ یہ سب وقت کے ساتھ پتہ لگنے ہی والا تھا۔ سلطان کا ذہن بڑی ہی دیر گہری تاریکی میں رہا اور جب ان کی آنکھیں کھلی انہوں نے خود کو اپنی خوابگاہ کے اندر پایا۔ چند لمحے سلطان کو خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے میں لگے۔ ان کا ذہن قبول ہی نہ کر پا رہا تھا کہ آخر وہ کس جگہ پہ موجود ہیں۔ جب وہ تھوڑا سنبھلے تو انہیں یاد آیا کہ رات کے وقت وہ اپنے بھانجے کا پیچھا کرتے ہوئے غریبوں کی بستی میں جا پہنچے تھے، اور جب انہوں نے اپنی تلوار سونت کر کے اپنے بھانجے کی طرف بڑھانا چاہا تو اچانک ان کا سر زور سے ٹکرایا اور انہیں اپنے دل میں درد ہوتا محسوس ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ چکرا کر گر گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا انہیں کچھ یاد نہیں تھا۔ یہ یاد آتے ہی سلطان ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے، اس لیے نہیں کہ انہیں اپنی صحت کی فکر تھی کہ انہیں کیا ہو گیا۔ وہ تو بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ کہیں کل کی رات پھر سے ان کے بھانجے نے ان غریب میاں بیوی کا استحصال تو نہیں کیا، اور سلطان یہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے انصاف قائم نہ کر سکے۔ ان کی اٹھ کے بیٹھتے ہی پاس بیٹھی ہوئی ملکہ فوراً لپک کر ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے سلطان، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کل رات وزیر کو آپ ایک سنسان جگہ پر ملے تھے، غریبوں کی بستی میں۔ اگر وزیر ایک گھر میں ماہانہ راشن پہنچانے نہ گئے ہوتے تو شاید انہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ وہاں گرے ہوئے شخص آپ ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وزیر آپ کے بدلے ہوئے بھی اس کو پہچانتا ہے، ورنہ کوئی بھی نہ پہچان پاتا کہ وہاں بے حال پڑا ہوا یہ شخص سلطان ہے اور آپ کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ وزیر ہی آپ کو احتیاطاً اٹھا کر محل واپس لے آیا تھا۔ آپ گہری بے ہوشی میں تھے، حکیم نے آ کر آپ کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے مطابق آپ کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ ملکہ کی یہ بات سن کر سلطان چونک اٹھے اور انہیں یاد آیا کہ ایک سیاہ سایہ ان کے اوپر جھکا تھا، لیکن انہیں اس وقت یہاں نہیں ہونا تھا۔ انہیں انصاف کی ادائیگی کے لیے اپنے بھانجے کا سر قلم کرنا ہی تھا، لیکن اب ثبوت مٹ چکے تھے اور موقع بھی کھو چکا تھا۔ اب موقع پر اپنے بھانجے کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے انہیں دوبارہ سے کسی رات کا انتظار کرنا تھا جب ان کا بھانجا غریبوں کی بستی میں داخل ہو۔ اسی لیے سلطان نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک سلطان کی خوابگاہ میں اجازت لے کر ان کا بھانجا داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری فکر کے سائے تھے
اس نے آتے ہی سلطان سے کہا، اے میرے سلطان، آپ کی طبیعت کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں۔ ملکہ نے بتایا کہ آپ کل رات بیمار پڑ گئے تھے، آخر آپ کو کیا ہوا؟ یقیناً آپ نے زیادہ کام کر کے خود کو تکلیف میں ڈال رکھا ہے، آپ کو کچھ روز آرام کرنے کی حیثیت ضروری ہے۔ بھانجے کے چہرے پر گہرے سائے تھے، لیکن سلطان تو چپ چاپ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے رہے۔ انہیں یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ یہ خوبصورت نوجوان ان کا بھانجا ہے جو ظلم ڈھانے والوں میں سے ہے۔ سلطان کا دل کیا کہ وہ اپنے بھانجے کی جانب سے نظریں پھیر لے، لیکن وہ گہری کھوجتی ہوئی نظروں سے اپنے بھانجے کے خد و خال کا جائزہ لیتے رہے۔ اس کا قد، جسامت اور چہرے کے نقش سلطان کو ایک ایک چیز ازبر تھی۔ جلدی سلطان نے ملکہ سے کہا کہ وہ آرام کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ان کے بھانجے کو کمرے سے چلے جانا چاہیے۔ بھانجے نے بھی بھانپ لیا تھا کہ سلطان اس وقت آرام کی خواہش مند ہے، اس لیے وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ مگر سلطان ایک فیصلہ کر چکے تھے، اب جو کچھ ہونا تھا وہ بس جلدی ہونا تھا، اور سلطان اب کی بار اپنے کمزور دل کے ہاتھوں ہار ماننے والے نہیں تھے۔ جلدی اس بوڑھے شخص کا انصاف اب سلطان کے ہاتھوں پورا ہونے والا تھا۔ اس رات جو ہی تاریکی پھیلی، سلطان اپنی خوابگاہ سے نکل کر اپنے بھانجے کی خوابگاہ کی جانب چل پڑے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا آج پھر ان کا بھانجا رات کے اندھیرے میں محل سے نکل کر گناہ کا کام سر انجام دینے کے لیے جاتا ہے۔ کافی دیر تک سلطان اپنے بھانجے کی خوابگاہ کے باہر نظریں جمائے کھڑے رہے، لیکن جب بہت دیر گزر گئی اور رات کی تاریکی گہری ہونے لگی اور ان کا بھانجا اپنی خوابگاہ سے باہر نہ نکلا، تو سلطان کو فکر ہونے لگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ کل انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، ان کا بھانجا در حقیقت اس غلیظ فعل میں ملوث نہ ہو۔ اس سوچ کے آتے ہی سلطان اپنی جگہ سے بے چین ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر سوچ و بچار کے بعد آخر کار سلطان نے طے کیا کہ انہیں اپنے بھانجے کی خوابگاہ میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اندر کیا معاملہ ہے۔ لیکن جو ہی سلطان نے خوابگاہ کے اندر جھانکا، سلطان کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اندر مشعل روشن تھی، جس کی روشنی میں صاف دکھ رہا تھا کہ خوابگاہ خالی ہے، اس میں کوئی نفس موجود نہیں۔ سلطان کا بھانجا رات کے ابتدائی پہر میں ہی محل سے جا چکا تھا۔ سلطان کی حالت غیر ہو گئی۔ آج پھر وہ انتظار کرتے رہ گئے اور ان کا بھانجا اپنا گناہ سر انجام دینے جا پہنچا ہے۔ سلطان کو لگا جیسے آج وہ خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائیں گے کہ مسلسل 2 روز سے ان کے علم میں آیا ہوا ہے اور ابھی تک معاملہ حل نہیں ہوا، اور ان کے ہی گھر کا ایک فریق روزانہ زنا کا مرتکب ہو رہا ہے۔ سلطان کے ذہن میں آندیاں چلنے لگی اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا محل کے باہر والے سمت میں قدم بڑھا دیے۔ سلطان کا رخ غریبوں کی بستی کی جانب تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے رات کی تاریکی میں سلطان آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ انہیں خدشہ تھا تو صرف یہ کہ کہیں ان کے جانے سے پہلے آج پھر ان کا بھانجا بوڑھے شخص اور اس کی بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آج موقع پر پہنچ کر ہی وہ اپنے بھانجے کا سر قلم کر دینا چاہتے تھے، اگرچہ ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور ان کے خون کی کشش جوش مار رہی تھی، مگر انصاف کا تقاضا ہر چیز پر حاوی تھا۔ سلطان کی تلوار ان کے پاس تھی، ان کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ آخر کار وہ اس بورے شخص کے بتائے ہوئے پتے پر جا پہنچے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ان کا بھانجا آج رات پھر اسی مکان میں آیا ہے۔ اس پرانے سے مکان کا ٹوٹا پھوٹا سا دروازہ اندر کی غریبی کا راز عیاں کرتا تھا۔ ابھی سلطان دروازے کے باہر کھڑے کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ سلطان سمجھ گئے کہ ان کا مجرم اندر ہی موجود ہے۔ سلطان نے آؤ دیکھا نہ تھا زور سے دروازے پر لات ماری۔ کمزور دروازہ ان کی اس طاقتور ضرب کتاب نہ لاتے ہوئے ٹوٹ کر دور جا گرا۔ سلطان لپک کر اندر داخل ہوا۔ بیرونی شور کی آوازیں سن کر بوڑھا شخص اندر سے ہانپتا کانپتا باہر نکل آیا۔ جو ہی اس نے سلطان کو اپنے دروازے پر دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اے سلطان، آپ کا مجرم آج رات پھر ہمارے گھر پہ آ گیا ہے۔ میں آپ کو اطلاع دینے کے لیے آپ کے گھر دوڑا چلا رہا تھا، لیکن یہ بدبخت مجھے پھر سے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میں نے آپ کو اطلاع دی تو آپ مجھ سمیت پورے خاندان کو مٹا دیں گے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مکان کے اندرونی کمرے سے بوڑھے شخص کی بیوی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ کسی کے ساتھ مسلسل الجھ رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس شخص کو سلطان کے ساتھ رشتہ داری کے واسطے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگرچہ میرا شوہر بوڑھا اور کمزور ہے، مگر مجھے کسی جوان مرد کے ساتھ تعلقات بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بے حد خوش ہوں۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔
مگر یوں لگتا تھا کہ اس کا مخالف اس کی بات کو سن ہی نہیں رہا۔ ہلکی ہلکی بنبناہٹوں میں کسی مرد کے بولنے کی آوازیں کمرے کے اندرونی حصے سے آ رہی تھیں۔ سلطان کو یقین ہو گیا کہ ان کا بھانجا اندرونی کمرے میں موجود ہے۔ بوڑھے شخص نے روتے ہوئے سلطان سے کہا، اے سلطان، اب تو آپ موقع پر پہنچ گئے ہیں اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ آپ کا بھانجا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ انصاف کیجیے اور اپنی تلوار نکال کر اس بدبخت کا سر قلم کیجیے جو میری جوان بیوی کو آئے روز پریشان کرنے کے لیے یہاں آ جاتا ہے۔ اس نے مجھے ذلیل کر رکھا ہے۔ محلے کے لوگ اس کے اعلیٰ رتبے کے خوف سے میری مدد نہیں کرتے اور اس کے یہاں آنے کی آہٹیں سنتے ہی اپنے گھروں کے دروازے مقفل کر لیتے ہیں۔ میں آوازیں دیتا رہتا ہوں مگر کوئی میری مدد کو نہیں آتا۔ شکر ہے کہ آج آپ میری مدد کو آئے ہیں۔ یہ سب سنتے ہی سلطان غصے سے آگ بگولا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اس بوڑھے شخص کے کہنے لگے، گھر کی روشنی گل کر دو، تمام مشعلیں بجھا دو اور میں جانوں اور یہ میرا بھانجا جانے۔ میں کچھ کروں گا، میرے راستے میں مت آنا۔ تمہیں بھی بولنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ خاموش رہو اور دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ سلطان کے حکم کے آگے بوڑھا شخص کیا کرتا ہے۔ اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر گھر کی تمام مشعلیں گل کرنی شروع کر دیں۔ اس کی نوجوان بیوی کے کمرے کی مشعل تو پہلے ہی بجھی ہوئی تھی۔ سلطان نے آؤ دیکھا نہ تھا، اندھیرا پھیلتے ہی کمرے کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ سلطان کو اندھیرے راستوں میں بھٹکنے کی عادت تھی۔ وہ آدھی راتوں کو سلطنت کے اندھیری راستوں پر چل چل کر اپنی رایا کے دکھ سنا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کمرے کے اندھیرے سے جلدی ان کی آنکھیں عادی ہو گئی اور انہیں ایک سایہ سے کمرے کے اندر نظر آنے لگا۔ انہوں نے صاف دیکھا، اونچا لمبا قد اور ڈھانپا ہوا چہرہ۔ وہ اپنے پانجے کو پہچان گئے۔ حالانکہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا قد اور اس کی قبا کی جھلک اندھیرے میں بھی سلطان پہچان سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص سلطان کی کسی وار کا بچاؤ کرتا، سلطان نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کی گردن سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے اور اس کا بے جان لاشا کمرے میں گر پڑا۔ نوجوان کی لاش کا زمین پر گرنا تھا کہ بوڑھی شخص کی بیوی یکا یک چیخ مار کر اس لاش سے لپٹ گئی۔ بوڑھے نے آن کی آن میں اندر آ کر مشعل روشن کر دی تھی۔ جو ہی مشعل روشن ہوئی، اس کی روشنی میں سلطان یہ عجیب منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی دیکھ پائیں گے۔ بوڑھے کی نوجوان بیوی سر کٹی لاش سے لپٹی زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ نوجوان کے کٹے ہوئے لاشے سے خون ابل ابل کر کچی زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کا سر چند فٹ کے فاصلے پر اوندا پڑا تھا، جسے چند لمحوں قبل سلطان کی تلوار نے کاٹ کر جدا کر دیا تھا۔ سلطان کو اس لڑکی کی آہو بکا سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحے قبل تو وہ اس شخص سے خود کو بچانے کے لیے شور مچا رہی تھی، اور بقول بوڑھے شخص کے سلطان کا یہ بھانجا آئے روز آ کر اس کی بیوی کو پریشان کرتا ہے۔ سلطان اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ بوڑھا شخص خود حیران و پریشان تھا۔ آخر کار اس سے رہا نہ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو زور سے جھنجھوڑا اور کہنے لگا، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ آخر ہماری مصیبت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ سلطان ہے جنہوں نے آج ہمیں بچانے کے لیے اپنے سگے بھانجے کو قتل کر ڈالا ہے۔ اس زانی کو مار کر سلطان نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی ہے جس کا روز ہمیں سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ بھی اس غلیظ انسان کی لاش کے ساتھ لپٹ کر۔ آخر تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس بوڑھے شخص کا یہ کہنا تھا کہ اس کے نوجوان بیوی نے زور سے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ جھٹک دیا اور زور زور سے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں پکار میں سلطان کو جو کچھ اندازہ ہوا، اس نے ان کے اوسان خطا کر دیے۔ بوڑھے شخص کی بیوی زمین پر پڑی ہوئی اس شخص کی عاشق تھی۔ نہ صرف وہ بلکہ زمین پر اوندا پڑا وہ سلطان کا بھانجا بھی اس کے عشق میں ملوث تھا۔ لڑکی چیخوں پکار کرتے ہوئے سلطان کو بددعائیں دیتے ہوئے مسلسل کہہ رہی تھی کہ تیرا برا ہو سلطان، تو نے میرے محبوب کو قتل کر ڈالا۔ اس کی اس بات کو سن کر بوڑھے پر تو سکتہ طاری ہو گئی۔ سلطان خود بھی اپنے بھانجے کو قتل کرنے کے صدمے سے دوچار تھے۔ اوپر سے اس لڑکی کی آہوازاری اور اس نئی کہانی نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ یکلخت انہیں ایک عجیب سی بات محسوس ہوئی۔ زمین پر پڑی ہوئی لاش سے انہیں وہ مخصوص خوشبو نہ آ رہی تھی جو انہیں اپنے بھانجی میں سے آیا کرتی تھی۔ اسی عجیب احساس کے پیش نظر سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا کٹا ہوا سر اٹھایا جو ماما سے ڈھکا ہوا تھا اور رنگین ہو رہا تھا۔ خون سے رنگا ہوا یہ ماما ہٹاتے ہی سلطان نے جو منظر دیکھا، سلطان کی روح تک ساکت رہ گئی۔
वो शख्स सुल्तान का भांजा नहीं था, बल्कि वो कोई और था। उसका कद, बुत और जिसामत बिल्कुल सुल्तान के भांजे की जैसी थी, और उसने अपना ज़ाहिरी हुलिया भी वैसा ही अपना रखा था जैसा कि सुल्तान के भांजे का हुआ करता था। सुल्तान ने जब ये देखा तो उन्हें यकीन न आया कि ये क्या माजरा है। अभी तो घर से आते हुए उन्होंने अपने भांजे को घर से गायब देखा था, और उन्हें ऐन यकीन था कि वो यहीं इसी घर में मिलेगा। सुल्तान ने बूढ़े शख्स से पूछा, क्या यही वो शख्स है जो रोजाना तुम्हारे घर में आके तुम्हारी बीवी के साथ वक्त गुजारा करता है? बूढ़े शख्स ने कहा, हाँ ए सुल्तान, ये बिल्कुल वही है। मैं गलती पर नहीं, रोजाना उसका यही हुलिया होता है, और ये आते ही हमें आपका हवाला देता है कि मैं सुल्तान का भांजा हूँ। ये कहते साथ ही ये मेरी बीवी के कमरे की जाने बढ़ जाता है। मेरी चीखों पुकार का तो उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन आज तो मुझ पर एक और ही कहानी खुल गई है। मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी इसकी मौत पर इतना ज्यादा सदमा क्यों जाहिर कर रही है। क्या वाकई ये मेरी बीवी का आशिक था, और इस कमरे के अंदर ये दोनों अपनी रजा और मंशा से वक्त गुजारा करते थे? ये कहते ही बूढ़ा शख्स जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। जो राज उसके ऊपर मुनकशिफ हुआ था, उसका सहना आसान नहीं था। अब सुल्तान का जब जवाब दे गया था। उन्होंने आगे बढ़कर उस लड़की को जमीन से उठाया और उसे चारपाई के ऊपर बिठा दिया, और उससे कहने लगे कि अपनी आहवजारी बंद कर, और जो कुछ तेरे दिल में है उसे खुल्लम खुला बयान कर। ये शख्स कौन था जिसे मेरे हाथों कत्ल होना पड़ा, और तुम दोनों इस बंद कमरे के अंदर क्या साजिश रचा रहे थे जिसमें मेरे भांजे को मुलव्विस कर रहे थे? हालांकि मैं देख रहा हूँ कि ये शख्स जिसे मैंने अपने हाथों से कत्ल किया है, ये मेरा भांजा नहीं है। ये कहते हुए सुल्तान के लहजे में यकगुना सुकून उतर आया था। अंदर ही अंदर वो इस बात की शदीद ख्वाहिशमंद थे कि उस कमरे में मिलने वाला गुनहगार उनका भांजा ना हो, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और ऐसा ही हुआ था। जमीन पर पड़ा हुआ शख्स कोई और था, और वो कौन था, बूढ़े की बीवी को अब बताना ही था। नौजवान बीवी ने जब ये देखा कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो बहते आंसुओं के बीच में उसने सुल्तान को जो कुछ बताया, कमरे में मौजूद सुल्तान और बूढ़े को शशदर कर गया। लड़की ने कहना शुरू किया कि मेरा बाप मेरा सगा रिश्तेदार नहीं था, बल्कि सौतेला बाप था। जब उसके मरने की उम्र आई तो उसने मुझसे जान छुड़ाने के लिए अपने एक दोस्त के साथ मेरी शादी कर दी। उसका ये दोस्त आपके सामने खड़ा है, जो मेरे बाप की ही उम्र का था। उसकी कमर झुकी हुई है, और उससे दुरुस्त तरीके से तो चला जाता नहीं, लेकिन उस शादी करने का बहुत शौक था, वो भी एक निहायत कम उम्र लड़की से। मेरी किस्मत फूटी थी कि इसके हिस्से में आ गई। ये मुझे शादी करके इस महल में ले आया। ना तो इससे कोई कमाई होती है, ना ही मुझे ये 2 वक्त की रोटी दे सकता है, ना ही ये मुझे शौहर वाला प्यार और तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर सकता है। सारा दिन तो ये खांसते हुए गुजारता है। मुझे अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त भी खुद ही करना पड़ता है, और साथ में इसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। ये एक ऐसा शौहर है जो मुझ जैसी बदनसीब को मिला है। जाहिर सी बात है कि मैं इसकी हमराही में खुश नहीं थी। इसी बेजारी में मेरा राब्ता एक ऐसे नौजवान से हुआ जो जवान और खूबसूरत था, मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। हम दोनों के मिलने के रास्ते में रुकावट बस मेरा शौहर था, जो वैसे तो किसी काम का नहीं, लेकिन मुझ पर नजर रखने के मामले में बड़ा होशियार है। इसकी मौजूदगी में मैं अपने महबूब से मिल नहीं सकती थी। उसके यहाँ मिलने के लिए आने के लिए किसी कहानी का घड़ना जरूरी था। हम दोनों इसी सोच में थे कि किस तरह अपने मिलने की राह को हमवार करें। एक रोज मैं अपनी सहेली से मिलने किसी काम के सिलसिले में आपके महल में गई। मेरी सहेली आपके महल में कनीज की हैसियत से रहती है। जब मैं उससे मिलकर वापस आ रही थी तो मैंने जाना कि आपका एक भांजा दूसरे शहर से आपके महल में रहने के लिए आया है। मैंने चुपके से उसे देख लिया। वो बेहद हसीन नौजवान है। आमतौर पर वो अपने चेहरे को ढांप कर रखता है, जैसे कि अरब लोगों की आदत होती है। उसे देखते ही मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने और मेरे महबूब ने मिलकर ये सोचा कि वो आपके भांजे का रूप धार कर रोजाना मुझसे मिलने के लिए आया करेगा। चूंकि आपके भांजे को इस शहर में ज्यादा अफराद नहीं जानते, वो परदेसी है, तो उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। ये हर किसी को आपके भांजे का रूप दिखाकर डराया करता था। मेरे बूढ़े शौहर को भी उसने इसी तरह डरा धमका कर रखा। जब ये घर के अंदर दाखिल होता तो मेरे बूढ़े शौहर को आपके नाम कर धमका देता, और मेरा शौहर खामोश होकर बैठ जाता। हम दोनों खुशी खुशी साथ में वक्त बिताते, और मेरा महबूब कुछ देर के बाद चला जाता। मैं नहीं जानती थी कि अंदर ही अंदर मेरा शौहर क्या साजिश रचा रहा है कि ये आप तक जा पहुंचा। अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता
تو میں اپنے محبوب کو آج یہاں آنے سے پہلے ہی بھگا دیتی، کم از کم مجھے اس کی مری ہوئی شکل تو نہ دیکھنی پڑتی۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی یہ لڑکی پھر سے رونے لگ گئی۔ سلطان کو اس کی حالت پر افسوس ہونے لگا۔ وہ جانتے تھے کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کہ اسے اس کی عمر سے کئی گنا زیادہ بڑے شخص کے ساتھ بیاہ دیا گیا، مگر جو کچھ وہ کر رہی تھی وہ زنا تھا، اور زنا کی سزا تو طے تھی۔ سلطان اس گتھی کو سلجھا کر بے حد خوش تھے، مگر انہیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کل رات انہوں نے اپنے بھانجے کو خوابگاہ سے نکل کر سیدھا غریبوں کی بستی کی جانب آتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کا بھی کم و بیش یہی حلیہ تھا۔ اس بات نے انہیں ابھی تک بے چین کر رکھا تھا۔ اس کا فیصلہ تو ان کا بھانجا ہی کر سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے اسی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے محل کی جانب رخصت ہوتے، انہیں بوڑھے کے مکان کے باہر کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ وزیر اور سلطان کا بھانجا اندر داخل ہوئے۔ سلطان اپنے بھانجے کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھے۔ انہوں نے لپک کر اپنے بھانجے کو گلے سے لگا لیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے بھانجے سے کہا، آج جو کچھ یہاں پر ہوا اس کے بعد مجھے یقین نہیں تھا کہ میں تمہاری زندہ شکل دیکھ سکوں گا، لیکن تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں خوشی سے اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک بڑی آزمائش سے بچا دیا۔ میں نے تو اس مکان کی روشنیاں اس لیے گل کر دی تھی تاکہ اس شخص کو قتل کرتے وقت میرے دل میں میرے خون کی محبت نہ جاگ جائے اور میرے انصاف کی راہ میں حائل نہ ہو جائے، لیکن خدا نے مجھے آزمائش سے بچا لیا، اور مرنے والا شخص واقعی گناہ گار تھا، کوئی بے گناہ شخص نہیں، اور تم بھی زندہ سلامت میرے سامنے کھڑے ہو۔ سلطان کے اس جذبات سے معمور لہجے پر ان کا بھانجا مسکرا دیا اور کہنے لگا، اے میرے سلطان، میں جانتا تھا کہ آپ آج یہاں پر ضرور تشریف لائیں گے۔ مانا کہ میں اس شہر میں نیا ہوں، مگر میں آپ ہی کا بھانجا ہوں۔ مجھ میں آپ کی تھوڑی بہت ذہانت موجود ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا تھا کہ اس شہر میں میرا روپ دھار کر ایک شخص پھرتا رہتا ہے جو لوگوں کو میرے نام سے ڈراتا دھمکاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اس کی شکایت سلطان تک پہنچائی تو سلطان اس کا سر قلم کر دیں گے، کیونکہ وہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کا خون ہے۔ کل رات میں اسی کا پیچھا کرنے کی غرض سے محل سے نکلا تھا۔ میرے مخبر نے مجھے اطلاع دی تھی کہ وہ روز رات کے پہر اس مکان میں آیا کرتا ہے۔ کل رات بھی میں نے اسے اسی مکان میں آتے اور پھر کچھ دیر کے بعد یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چند ہی لمحے لگے تھے مجھے اور میں جان گیا تھا کہ وہ یہاں کیا کھیل کھیلنے آتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا کلا کما کرتا، مجھے زمین پر گرے ہوئے آپ نظر آئے۔ مجھے یقین نہ آیا تھا کہ آخر آپ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک کیوں آئے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی ذہانت کا ہر کوئی قائل ہے تو یقیناً آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا، اسی لیے میں نے یہ ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ یہاں سے آپ کو بے ہوشی کی حالت میں لے جانے والا میں تھا۔ میں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس راز کو راز ہی رہنے دیں اور یہ ظاہر کرے کہ یہاں سے لے کر محل میں آپ کو اس نے پہنچایا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو اپنے بھانجے کی ذہانت کے قائل ہو گئے۔ انہیں اس پر بے حد پیار آیا۔ ان کے بھانجے کے ساتھ وزیر اور سپاہی بھی آئے تھے۔ ان سپاہیوں نے بوڑھے کی بیوی کو گرفتار کر لیا جو اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے ایک نوجوان شخص کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے تھی۔ اس کی سزا قاضی کے فیصلے کے مطابق ہونا تھی۔ بوڑھے کی نوجوان بیوی زاروں قطار رونے لگی۔ روتے روتے اس نے سلطان سے معافی مانگی اور کہنے لگی کہ جو کچھ ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، یہ اس کے باپ کا قصور ہے جس نے اسے ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ پیار دیا۔ اگر وہ اس آدمی کے ساتھ خوشی محسوس نہیں کرتی تو اسے پورا حق ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے ساتھ اپنے سکون کو تلاش کرے۔ سلطان نے نظر بھر کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں شرمندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے کیے پر بے حد خوش تھی۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ یا تو یہ لڑکی کم عمری کی وجہ سے گناہ کے برے اثرات کو پہچانتی نہیں ہے، یا پھر یہ انتہائی ڈھیٹ ہے جسے زنا جیسے گھناؤنے جرم کا اندازہ نہیں۔ اس لڑکی نے زمین پر پڑے ہوئے اپنے محبوب کی لاش کو دیکھتے ہوئے سلطان سے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے اسے سچی خوشی سے آشناس کروایا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے شادی کر دے تو اس جیسی کسی انسان سے کرتی جس کے ساتھ وہ خود کو محفوظ اور خوش محسوس کرتی۔ سلطان اس کی اس بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کا بھرنا ضروری تھا۔ سلطان نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اس لڑکی کی تعلیم و تربیت کا محل میں بندوبست ضرور کروائیں گے تاکہ اس کے ذہن و دل سے نیکی اور برائی کے خیالات واضح ہو جائے اور وہ اپنے آنے والی زندگی میں درست فیصلہ کر سکے، لیکن اس سے پہلے اسے اپنے جرم کی سزا تو بھگتنی ہی تھی۔ سلطان نے مایوس بیٹھے ہوئے بوڑھے شخص کو دیکھا۔
اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہو اسے زبردستی اپنے تسلط میں رکھنے سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلے جاؤ، اور اگر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں تو محل میں آ جاؤ، وہاں تم جب تک چاہو رہ سکتے ہو، لیکن یہ لڑکی اپنی سزا بھگت کر ہی آزاد ہوگی، اور اس کے بعد اگر یہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہے تو ضرور رہ سکتی ہے۔ بوڑھے نے سلطان کا شکریہ ادا کیا کہ سلطان نے اس کی بات مان کر انصاف کرنے کی کوشش کی۔ سلطان نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو مسکرا دیے، بھلا وہ کیا جانتا تھا کہ یہی انصاف تو سلطان کا وتیرہ تھا۔